رمضان المبارک کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور رمضان کی ایک خاص عبادت ہے، وہ ہے تراویح۔ تراویح کے متعلق 4 بہت ہی اہم مسائل آپ لوگوں کے لیے لے کر کے آیا ہوں۔ پہلا مسئلہ ہے تراویح کا حکم، دوسرا مسئلہ ہے تراویح کی نیت کس طریقے سے کریں، اور تیسرا مسئلہ ہے کہ اگر عشاء کی نماز چھوٹ جاوے اور تراویح شروع ہو جاوے تو پھر کیا کرے، اور چوتھا مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص کی تراویح کی کچھ رکعتیں چھوٹ جاوے تو وہ ان چھوٹی ہوئی رکعت کو کب پڑھے۔ ان 4 مسئلے کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے تراویح کا حکم۔ تراویح کا حکم کیا ہے؟ کیا تراویح کی نماز سنت ہے یا فرض ہے یا واجب ہے یا نفل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تراویح کی نماز مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اور بغیر کسی شرعی عذر کے اور بغیر کسی شرعی مجبوری کے تراویح کی نماز کو چھوڑ دینا یہ سخت ترین گناہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ تراویح کی نماز کی نیت کس طریقے سے کرے۔ تو تراویح کی نماز کی نیت کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ 2 رکعت کی نیت کریں، اور دوسرا طریقہ ہے کہ 20 رکعت کی ایک ساتھ نیت کر لیں۔ 2 رکعت کی نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ میں نماز تراویح کی 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھتا ہوں، اللہ کے واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے۔ اور 20 رکعت کی ایک ساتھ نیت کرنا ہو تو کس طریقے سے کریں گے؟ میں نماز تراویح کی 20 رکعت سنت مؤکدہ 10 سلاموں کے ساتھ پڑھتا ہوں، اللہ کے واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور پیچھے اس امام کے۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص کی عشاء کی نماز چھوٹ جاوے اور تراویح شروع ہو جاوے پھر وہ عشاء کی نماز کب پڑھے۔ تو اس کا مسئلہ یہ ہے، اگر کسی شخص کی عشاء کی نماز چھوٹ جاوے اور تراویح شروع ہو جاوے تو وہ پہلے عشاء کی نماز پڑھے گا، اس کے بعد تراویح پڑھے گا۔ اگر عشاء کی نماز پڑھے بغیر اس نے تراویح کی نماز پڑھ لی، اس کی تراویح کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ تراویح کی نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہے، لہذا وہ پہلے عشاء کی نماز پڑھے گا اور اس کے بعد پھر وہ تراویح کی نماز پڑھے گا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی تراویح کی کچھ رکعتیں چھوٹ جاوے تو وہ ان چھوٹی ہوئی رکعتوں کو کب پڑھے گا۔ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی کچھ رکعتیں تراویح کی چھوٹ جاوے تو وہ اگر درمیان میں موقع ملے تو پڑھ لے، ورنہ امام کے ساتھ شریک ہو جاوے، اور وتر کی نماز بھی امام کے ساتھ پڑھے، اور پھر وتر کی نماز کے بعد جو تراویح کی رکعتیں چھوٹ چکی ہے اس کو پوری کر لے۔